اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے اور اس دعا کے ثمر کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، جس طرح کہ ان کے والدہ نے پیچھے دعا مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ واقعات ہیں جن کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام آئیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئی۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، اس وجہ سے آئیں۔ بہرحال پچھلے درس میں گزر چکے ہیں یہ تفصیل کے ساتھ، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر سردیوں کے اندر گرمیوں کے میوے جات پڑے ہیں، پھل پڑے ہیں، اور گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل پڑے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے تعجب ہوا انہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ کافی بڑھاپے کی حالت میں آ گئے تھے، کافی عمر ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی بانجھ تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے اللہ تعالیٰ جب کھلا سکتے ہیں تو بغیر سبب کے، بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے سکتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کون سی دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے پاکیزہ اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے، نیک صالح اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو پیچھے کھانے کھلائے تھے نا، وہ سب کچھ دل کے اندر۔ اچھا، یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے سب کے سامنے نہیں مانگی، جس طرح سورہ مریم کے اندر ہے نداء خفیہ، نداء خفیہ، الگ ہو کر اپنے معبد خانے میں اپنی جگہ پر جا کر، وہاں پر جا کر دعا مانگی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ندا لگائی، آواز دی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم، حضرت زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے اس وقت؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یا نماز کا وقت تھا، نماز میں مشغول تھے۔ یصلی فی المحراب، کون سی ندا لگائی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی۔ اچھا وہ کیا کرے گا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وسیدہ، اور وہ مقتدی ہوگا، سردار ہوگا، رہنما ہوگا، وحصوراً، اور اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، روکنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا، نیکوکار ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت یحییٰ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد ہیں، دونوں خالہ زاد ہیں، کزن ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کرتی تھی کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے اور جو تیرے پیٹ میں ہے میں اسے سجدہ کر رہی ہوں، میں اسے سجدہ کر رہی ہوں۔ یہ عظمت کی دلیل تھی، عظمت کی نشانی تھی۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرشتوں کی ندا سنی، خوش ہوئے اور کہا کہ میری عمر تو بہت دراز ہو چکی ہے، میری عمر تو بہت بڑھ چکی ہے، انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہے، بانجھ عورت کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کذالک یفعل اللہ، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ مل کے رہتی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، کون سی دعا کی؟ کہ یا اللہ جب یہ وقت ہو تو مجھے نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر کوئی چیز دے دے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کوئی نشانی بتانا مجھے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تو زبان سے بول نہیں پائے گا، ہوگا تندرست ٹھیک ٹھاک لیکن زبان سے کلام نہیں کر پائے گا، زبان سے بول نہیں پائے گا 3 دن تک، سوائے اشاروں سے، سوائے اشاروں۔ ایسے وقت میں کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی ایسے وقت میں پھر کثرت کے ساتھ یاد کرنا، کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پاکی کو بیان کرنا، تسبیح کو بیان کرنا، تصدیق کو بیان کرنا۔ اب یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے حصورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حصورہ کے معنی کیا ہیں؟ جو عورتوں کے پاس نہ آ سکے، جو عورتوں کے پاس نہ آ سکے، جس کے ہاں نہ اولاد ہو، جس کے ہاں نہ اولاد ہو، نہ جس میں شہوت کا پانی ہو۔ اس معنی کی ایک مرفوع حدیث بھی ابن ابی حاتم میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ تلاوت کر کے زمین سے کچھ اٹھا کر فرمایا، اس کا عضو اس جیسا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی خدا سے بے گناہ ملیں گے۔ پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھے اور زمین سے کچھ اٹھایا اور فرمایا حصورہ اسے کہتے ہیں جس کا عضو اس جیسا ہو۔ اور حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ اپنی کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا اور یہ روایت مرفوع بیان ہوئی ہے، اس کی سند سے اس موقوف کی سند زیادہ صحیح ہے۔ اور مرفوع روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے پھندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایسا تھا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین میں ایک مرجھایا ہوا تنکا اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔
تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہمیں صاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اپنے بندوں کو بتا دی ہے کہ بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ پھل بھی کھلا سکتا ہے، بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میوے بھی کھلا سکتا ہے، اور بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی کوئی کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے جو ہے وہ امیدیں لگا کر، یقین کامل رکھ کر، بھروسہ کر کے ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔